معزز ناظرین، جہلم ایک تاریخی اور عسکری ضلع ہے جس کی تاریخ کی حدیں قبل مسیح تک پھیلی ہوئی ہیں۔ جہلم کے نام کے بارے میں مورخین کی مختلف آراء ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جہلم کا نام پہلے جلہم تھا۔ جل کا مطلب پانی اور ہم کا مطلب ٹھنڈا ور میٹھا ہے۔ جلہم سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جبکہ بعض مورخین نے جہلم کی ایک وجہ تسمیہ یہ بھی بیان کی ہے کہ جب دار اعظم اپنی فتح کے جھنڈے گاڑتا ہوا دریائے جہلم کے کنارے واقع ایک مقام پر پہنچا تو اس نے اپنا پرچم وہاں نصب کر دیا۔ اسے جائے علم یعنی پرچم کی جگہ قرار دیا۔ یہ لفظ کثرت استعمال سے جہلم ہو گیا، اور جس مقام پر دارا نے اپنا پرچم نصب کیا تھا وہ جگہ اب آباد ہے اور دارا پور کے نام سے معروف ہے، جو بجوالا کلاں کے نزدیک پنڈ دادرہان روڈ پر واقع ہے۔ اس مقام سے آگے دلاور کا تاریخی گاؤں ہے، جہاں مورخین کے مطابق اسکندر یونانی کے بسائے ہوئے شہر بوکفالیہ کے آثار ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ صوبہ سنگیانک چین میں تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا گیا۔ وہ سفر کے منازل طے کرتے ہوئے جب جہلم شہر کے سامنے پہنچے تو چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس کی چاندنی میں انہوں نے اس شہر کا عکس دریا کے جمگلاتے پانی کی سفید چادر پر دیکھا تو بے ساختہ فرمایا ھذا جہیلم، اور پھر ان کے یہ الفاظ امر ہو گئے اور ان الفاظ نے اس جگہ کو جہلم کا نام دے دیا۔ احمد شاہ ابدالی کی ڈائری میں جہلم کو جہیلم اور قاریاں کو قاریان لکھا گیا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جہلم یونانی زبان میں ایک چھوٹے نیزے نما ہتھیار کو کہا جاتا ہے، اور چونکہ یونانی سپاہیوں نے راجہ پورس کا مقابلہ انہی نیزوں سے کیا تھا، اس لیے اس مقام کا نام جہلم ہو گیا۔ نیز جہلم کا شہر اس وقت دریائے جہلم کے مغربی کنارے پر واقع ہے، جبکہ اس دور میں یہ شہر دریا کے مشرقی کنارے پر تھا، جہاں اس وقت سرائے عالمگیر آباد ہے، اور دریائے جہلم کے کنارے کی آبادی آج بھی پرانی جہلم کے نام سے پکاری اور لکھی جاتی ہے۔ نیز جہلم کا علاقہ قاریاں کی پبی تک پھیلا ہوا تھا، اور میرپور بھی اس کی حدود میں تھا، جسے بعد میں ازاں گلاب سنگھ کو دے کر کشمیر کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس کا ایک بڑا ثبوت پتن کٹیالی یا کٹیالہ ہے، جو اس دور میں دریا سے پار تھا اور پتن اور جہلم کے درمیان دریا حائل تھا۔ اس سے آگے کھڑی شریف کا علاقہ تھا، اور عارف کھڑی اسی وجہ سے میاں محمد بخش جیلمی رحمۃ اللہ علیہ کہلاتے تھے۔ حافظ محمد الدین مالک کی کتاب قرابہ دین پنجابی کے اختتام پر لکھتے ہیں باش اس کتاب دا کالو آہاں پٹھان چھچ ہزاراں اوستا چمن بوم مکان آیا پس فقیر دے وچے موضوع سموال اس نو پڑھنے طلب دا آہاں شوق کمال کھڑی کھڑیالہ پر گناہ جہلم پتن پاس اٹھا کوہ شمال ول بھج آجز دا واس 12 سے تے ہور 50 ہجری سن تمام 13 مہینے اوپر دن گزرے ہوئی تم کلام ہر دم منگا رب تھے کر امیر احسان نال ایمان سلامتی چھوڑا اے جہان۔ ان اشعار سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ علاقہ سمیال اور کھڑی پرگنا جہلم میں تھے۔ اس صفحہ پر اشعار کے اختتام پر مصنف کا اجازت نامہ ہے، جس کے نیچے حکیم حافظ محمد ساکن سموال علاقہ جہلم لکھا ہوا ہے۔ اس سکندری یعنی سکندر اعظم کا گھوڑا۔ ایک عام غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے کہ جہلم سکندر یونانی کے گھوڑے کا نام تھا، حالانکہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ سکندر اعظم کے گھوڑے کا نام بیوک فالس تھا، جسے بیوسی فال بھی لکھا جاتا ہے۔ یہ گھوڑا سکندر یونانی نے 13 برس کی عمر میں
حاصل کیا تھا۔ گھوڑوں کا تاجر فیولکس اس گھوڑے کے 13 ٹیلنٹ مانگ رہا تھا، مگر کوئی اس گھوڑے کو رام نہ کر سکا۔ تب سکندر نے گھوڑے کو رام کر لیا اور اسے اپنے لیے لے لیا۔ بیوکس فالس کا مطلب بیل کے سر والا ہے۔ یہ گھوڑا دہلسی نسل کا تھا۔ جب سکندر نے اس گھوڑے کو رام کر لیا تو اس کے باپ نے کہا تھا، میرے بیٹے، تمہارا یہ کارنامہ دیکھ کر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مقدونیہ کی ریاست تمہارے لیے بہت چھوٹی ہے۔ یہ گھوڑا 355 سے 326 تک سکندر کے ساتھ رہا اور سرزمین جہلم میں اس گھوڑے کی قبر بنی، اور ہین کے مطابق موت کے وقت اس گھوڑے کی عمر 30 سال تھی، جو اوسط عمر ہے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ گھوڑا ہائیڈ اسپس یعنی جہلم میں لڑائی کے وقت زخمی ہو کر مرا تھا۔ سکندر کے نزدیک یہ گھوڑا کسی ہیرو سے کم نہیں تھا اور وہ اس کی موت کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ اس گھوڑے کو لڑائی کے دوران راجہ پورس کے بیٹے نے اپنے زہر میں بچے ہوئے بچے سے قائل کر دیا تھا۔ سکندر نے اس بہادر راجکمار کو موت کے گھاٹ اتار دیا، تاہم زخمی گھوڑا بھی جانبر نہ ہو سکا۔ سکندر نے اپنے چہیتے گھوڑے کو دلاور کے مقام پر دفن کرایا اور آبادی کا نام بوکفالیا اسکندریہ رکھا۔ اس نسبت سے جہلم کا ایک پرانا نام بوکفالیا بھی پرانی کتابوں میں ملتا ہے۔ دلاور کی بستی جس بلند ٹیلے پر آباد ہے، اس کے نیچے تاریخ کے محیط سرپرستہ راز دم سڑ لپٹے ہوئے ہیں، مگر کھدائی نہ ہو پانے کی وجہ سے یہ راز ظاہر نہیں ہو سکے۔ لیکن عہد انگریزی میں یہاں سے سکندر کے چہیتے گھوڑے بیوسی فال کی باقاعدہ اس کے ساتھ دفن کیے گئے مجسمے برآمد ہوئے تھے، جو اس وقت تو تقویت دیتے ہیں کہ سکندر نے اس مقام پر کوئی بستی بسائی تھی۔ اہل گجرات ہم قافیہ ہونے کی وجہ سے موجود پالیا منڈی باولدین کو بوکفالیا سمجھتے ہیں، تاہم سکندر نے جس مقام کو بوکفالیا کا نام دیا تھا، اس کا قدیم نام اوڈی نگد ہے اور لاہور دارالخلافت پنجاب سے 102 میل کے فاصلے پر نسبت گوشے شمال و غرب واقع ہے۔ علمداری سرکار انگریز سے پہلے صدر مقام اس کا پنڈ دادرحان کہا جاتا تھا، چنانچہ علمداری سرکار انگریزی سی 1850 تک حدود مقام پنڈ دادرحان ہی رہا اور ضلع پنڈ دادرحان لکھا جاتا تھا، لیکن 1 اگست 1850 سے صدر مقام تبدیل ہو کر حسب تجویز بو بن بورنگ صاحب بہادر سبب واقع ہونے لفظ جنرلی لاہور پشاور کے جہلم صدر مقام مقرر ہوا اور قصبہ جہلم دریائے جہلم کے کنارے پر واقع ہونے کے باعث سے جہلم کہلاتا ہے۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، یہ تھی ضلع جہلم کے نام کی تاریخ جو ہم نے آپ احباب تک پہنچائی۔